السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وحی کو یاد کرنے کے سلسلے میں زبان کو جلد نہ ہلائیے کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ ازاں جملہ یہی بھی تھا کہ آپ کے ہونٹ مسلسل ہلتے رہتے تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ ایسے ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے، تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وحی کو یاد کرنے میں اپنے ہونٹوں کو زیادہ جنبش مت دیا کرو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، قرآن کا تمہارے سینے میں محفوظ کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا، پھر جب ہم پڑھ لیں تو اس کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں، یعنی اس کو سنو اور خاموش رہو، پھر اس کا مفہوم سمجھانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پھر بلا شبہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم اسے پڑھو۔ چنانچہ بعد میں جب کبھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ نہایت توجہ سے سنتے۔ جبرائیل علیہ السلام جب چلے جاتے تو اسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 5۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے دنوں جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی تو غیر معمولی سخی ہوتے، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ سے ملتے اور قرآن مجید کا دور کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خواہی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض تھے۔ حدیث نمبر 6۔ عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا جب کہ وہ قریش کے اجتماع میں شریک تھے، اور وہ لوگ تاجروں کی حیثیت سے شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بات اس دور کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود پیمانے پر معاہدہ کر رکھا تھا۔ المختصر سب قریش ہرقل کے پاس آئے۔ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے تو ہرقل نے ان کو دربار میں بلا بھیجا، اور اس کے دائیں بائیں سرداران روم فروکش تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو طلب کیا۔ قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے، تم میں سے اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں اس کا قریب ترین رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے قریب ہی رکھو، اور انہیں
ابو سفیان کی پیٹھ پیچھے کر دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا انہیں بتاؤ کہ میں ان سے اس شخص کا حال دریافت کرنا چاہتا ہوں جو مدعی نبوت ہے، اگر یہ غلط بیانی سے کام لیں تو فوراً اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ باخدا اگر مجھے اس کا احساس نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حالات کے بیان کرنے میں جھوٹ کا سہارا لیتا۔ غرض ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا وہ تم لوگوں میں نسب کے لحاظ سے کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں اونچے نسب کا آدمی ہے۔ ہرقل نے پوچھا تم میں سے اس سے پہلے بھی کسی نے ایسا دعویٰ کیا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میرا جواب تھا نہیں۔ ہرقل نے دریافت کیا کیا اس کے پیروکاروں میں بڑے لوگ شامل ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کمزور لوگ۔ ہرقل بولا اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس سے منحرف بھی ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے کہا کبھی اس نے وعدہ خلافی بھی کی؟ میں نے کہا نہیں، ہاں البتہ آج کل اس کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ان باتوں کے علاوہ چارہ نہ تھا کہ کچھ اور کہوں۔ ہرقل بولا کبھی اس سے جنگ بھی ہوئی؟ میں نے کہا ہاں۔ بولو کیسی رہی؟ میں نے کہا ہمارے درمیان جنگ ڈول کی طرح رہتی ہے، کبھی وہ بھر لیتے ہیں اور کبھی ہم، یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا وہ ایک خدا کی بندگی کے لیے کہتے ہیں اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور کہتے ہیں شرک آمیز باتیں جو تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، راست بازی، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ بعد ازاں ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے اسے شریف النسب بتایا، اور واقعی تمام انبیاء اپنی قوم میں عالی نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ تمہاری قوم میں اس سے پہلے کسی نے دعویٰ نبوت کیا تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اگر ایسا دعویٰ ان سے پہلے کوئی کر چکا ہو تو میں سمجھتا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اس بات کی محض نقل کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ اور اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہو تو کہیں کہہ دوں گا کہ یہ باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ سے پہلے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا گیا تو تم نے کہا نہیں۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو لوگوں پر جھوٹ تو نہ بولے لیکن خدا پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکاروں میں امیر لوگ شامل ہیں یا غریب تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ دراصل جملہ پیغمبروں کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے بتایا کہ روز بروز بڑھ رہے ہیں،
حقیقتاً ایمان کے درجۂ کمال تک پہنچنے کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد باہر بھی آتا ہے تو تم نے کہا نہیں، ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی مسرت دل میں جذب ہو جاتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تمہارا جواب تھا نہیں۔ واقعی پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، تمہیں نماز پڑھنے، راست بازی اختیار کرنے اور پرہیزگاری کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر تو تمہاری بیان کی ہوئی بات سچ ہے تو عنقریب اس جگہ کا وہ مالک ہو جائے گا جہاں یہ میرے پاؤں ہیں۔ مجھے سابقہ کتابوں سے معلوم ہوا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، البتہ یہ علم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ضرور ملتا، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا، یعنی خدمت بجا لاتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خط جو آپ نے دہیہ قلبی کے ہاتھ امیر بصرہ کے پاس روانہ کیا تھا اور امیر بصرہ نے اسے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگایا اور اسے پڑھوایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نام سے جو مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے روم میں فرما رواں کی طرف سلامتی ہے، اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بعد ازاں میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لوگے تو امن میں رہو گے اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا ثواب دے گا۔ اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر بری رعیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، تم ایک ایسی قدر کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی ہم سب ایک خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا خدا نہ قرار دیں۔ ارشاد خداوندی ہے اگر اہل کتاب اس بات کو نہ مانیں تو تم ان سے کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم ایک خدا کے فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد ہلچل سی مچ گئی اور آوازیں بلند ہوتی گئی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھا دیے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب ہم باہر نکال دیے گئے تو ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بڑھ گیا کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے یقین ہو چلا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ خدا نے مجھے بھی حلقہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا درباری اور شام کے نصارہ کا پیر پادری تھا، اس کا بیان ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت افسردہ ہو کر بیدار ہوا۔ اس سے بعض مصاحبین نے اس سے کہا کہ چشم بددور ہم آپ کو رنجیدہ خاطر محسوس کر رہے ہیں۔ ابن ناطور کا کہنا ہے کہ ہرقل خود ہی کاہن اور ماہر نجوم تھا۔ اپنے مصاحبین کے استفسار پر بتایا کہ میں نے جب رات کو تاروں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ایک ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب آ گیا ہے۔
یہ پتہ چلاؤ کہ اس زمانے میں کون ختنہ کرواتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہودیوں کا طریقہ ہے، لیکن یہود سے آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں اور اپنے ملک کے تمام بڑے شہروں میں اطلاع کر دیجئے کہ تمام یہودی قتل کر دیے جائے۔ ابھی وہ لوگ اسی سوچ وچار میں تھے کہ ہرقل کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جسے والی غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کیا تو ہرقل بولا جاؤ اور دیکھو کہ ان میں ختنہ کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں۔ ہرقل نے اس سے عرب کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہاں۔ تب ہرقل بولا کہ یہی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دور کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو گیا ہے۔ ہرقل نے یہ تمام تفصیلات اپنے ایک دوست کو لکھ بھیجی۔ وہ علم نجوم میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ ہرقل حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی حمص سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کے دوست کا جواب آ گیا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کے سلسلے میں ہرقل کی رائے سے متفق ہے اور یہ کہ وہ نبی ہیں۔ بعد ازاں ہرقل نے سرداران روم کو جو حمص میں موجود تھے طلب کیا اور کہا کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ دروازے چڑھا دیے گئے۔ ہرقل باہر آیا اور کہا رومیوں، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ تمہارا حصہ بھی ہے اور تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری حکومت بھی باقی رہے؟ اگر یہ سب تمہیں منظور ہے تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ سب حاضرین وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے تو انہیں بند پایا۔ ہرقل نے انہیں اس دروازہ متنفر پایا تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا۔ کہنے لگا انہیں پھر میرے پاس لاؤ۔ انہیں لایا گیا تو کہنے لگا میں نے ابھی جو کچھ تم سے کہا وہ محض تمہیں آزمانے کے لیے تھا کہ دیکھوں تم اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جو میں نے دیکھ لی۔ پس انہوں نے اس کے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم ایمان کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔